اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے۔ دوسرا تقاضا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کی جائے۔ تیسرا تقاضا ہے ان اعمال سے بچا جائے جن سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ ان تین تقاضوں کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے، تفصیل کے ساتھ باتیں آ چکی ہیں۔ ایمان کا چوتھا تقاضا ہے ان اعمال سے بچا جائے جس سے ایمان بوسیدہ اور کمزور ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے غصہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الغضب لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ السَّبِرُ الْأَسَدَ۔ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طریقے سے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوی چیز ہے جسے مصبر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ شہد میں مل جائے تو پورا شہد خراب ہو جائے گا۔ جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طریقے سے غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ غصے کی جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، اس وقت انسان اتنا خطرناک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اور خوش ہو کر کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں۔ موڈ اچھا ہے، خوشی ہے، سامنے والے سے وعدہ کر لیا، بعد میں جو ہے وعدہ پورا نہیں کرنا ہے۔ غصے کی حالت میں فیصلہ لے لیا، غصہ اتر گیا، تھوڑی دیر بعد اب افسوس ہو رہا کہ یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہت اہم یہ دو باتیں ہیں۔ غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اور خوشی کے موقع پر کسی سے کوئی وعدہ نہ کیا جائے۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے اس کو معمولی بات سمجھا، پھر کہا اللہ کے رسول کو نصیحت دیا، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو نصیحت کر دیجیے، آپ نے لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ کئی بار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی، اور ہر مرتبہ آپ نے یہی کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ مسند احمد میں ہے کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے غور کیا اس بات پر تو مجھے اندازہ ہوا کہ تمام فساد کی جڑ غصہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے۔ لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے۔ یہ ہے پہلوان۔
جو غصے کے وقت خود کو کنٹرول کر لے، اپنے کو قابو میں رکھے، غصے کو نافذ نہ کرے، یہ ہے اصل پہلوان۔ آپ نے فرمایا جو غصہ کسی کو آئے اس کو نافذ کر سکتا ہے، وہ سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، وہ اس کا منہ توڑ سکتا ہے، وہ اس کو مار کے گرا سکتا ہے، وہ اس کے باوجود اس کو معاف کر دے، یعنی اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے کہ سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، وہ پھر اللہ کے لیے غصے کو پی جائے، بدلہ نہ لے، قیامت کے دن اللہ پوری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کے اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی جس حور کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو، انتخاب کر لو، پورے محشر کے سامنے اس کو بلا کے عزت دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ فرمائے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اچھے لوگوں کے اللہ نے تعریف کی، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان غصے کی حالت میں ایسے سے کام کر دیتا ہے جو ایمان کے خلاف ہے۔ گزشتہ جمعے کو ایک حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جلدی پڑھا دی، پھر آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور قیامت تک آنے والے جو چیزیں پیش آنی تھیں وہ آپ نے بیان فرمائی۔ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا، جو بھول گئے۔ اس تقریر میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کو غصہ دیر میں آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے دیر میں جاتا ہے۔ فرمایا بہترین وہ ہے جس کو غصہ دیر میں اور جلدی چلا جائے، بدترین وہ ہے جس کو غصہ جلدی اور دیر میں جائے۔ غصہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، ہر انسان کے اندر غصہ ہے۔ یہ مزاج اللہ کے رسول نے بتایا، یہ مزاج کی کچھ ایسے سے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جو ایمان کو کمزور کر دیتی ہے وہ ہے غصہ۔ نمبر 2 ظلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، جو کسی ظالم کے ساتھ چلا، اس کی مدد کے لیے چلا، ظالم کی مدد کے لیے چلا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، تاکہ اس کو طاقت پہنچائے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گیا۔ ظالم کو ظالم جانتے ہوئے پھر اس کا ساتھ دیا جائے ظلم میں، معلوم ہے ہمیں کہ یہ ظالم ہے، یہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس کو طاقت ملے گی، اس کو سپورٹ ملے گا ہمارا، پھر بھی وہ آدمی اگر اس کے ساتھ رہتا ہے چلتا ہے تو فقط خرج من الاسلام، وہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد ہم کس طرح کریں، ظالم کی مدد کس طرح ہم کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے اس کو ظلم سے روک دو، ظلم کے وقت ہاتھ پکڑ لو اس کا، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ کیسی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے کہ مظلوم کی بھی مدد ہو، ظالم کی مدد ہو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے لیے اور تمہارے لیے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ اگر اس کو اچھے سے ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا اندھیر نہ کیا کرو، قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔
اندھیر نہ کیا کرو، قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ تو ظلم یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی اس پر ظلم نہیں کرتا۔ پہلا لفظ آپ لائے لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، یعنی السلام علیکم وعلیکم السلام، تو یعنی مطمئن ہو جائیے آپ کہ یہ ہمارے ساتھ غلط نہیں کرے گا، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ سامنے والا مطمئن ہو جائے آپ کی طرف سے، اپنی عزت کی طرف سے، اپنے مال کی طرف سے، اپنی جان کی طرف سے وہ مطمئن ہو جائے کہ یہ بندہ ہمارا جو ہے ایمان والا ہے، اس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے والا۔ دوسری چیز جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے ظلم ہے۔ تیسری چیز ہے بد کلامی، تانا دینا، لعنت کرنا، فحش گوئی، گالی گلوچ، فحش کلامی جو ہے، بد کلامی، یہ ہے تیسری چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، یعنی ایمان والا ہو پھر تانے دے تو دوسروں کو۔ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بیکار کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، مومن گالی گلوچ نہیں کرتا ہے۔ یہ چیزیں ایمان کے منافی ہیں، ایمان کے خلاف ہے یہ چیزیں۔ تانا عربی زبان میں کہتے ہیں نیزہ مارنے کو، کسی کو نیزہ مار دیا جائے اس کو بولتے تانا عربی میں۔ اردو میں تانا اسی کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی بات کرتا ہے تو بھونک دیتا ہے، اپنی زبان سے وہ تانا مارتا ہے، اپنی زبان سے گھا لگاتا ہے وہ۔ اس لیے عربی شاعر کہتا ہے جراحات السنان لحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزے کا جو گھا ہوتا ہے اس کے لیے دوا ہے، اس کے لیے علاج ہے، اس کے لیے مرہم ہے۔ اگر کسی کو نیزہ لگ جائے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مرہم ہے، لیکن زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس کے لیے کوئی مرہم تیار نہیں ہوا۔ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ، جو زخم زبان سے لگتا ہے اس کے لیے کوئی مرہم نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ آپ نے سوال کیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن بھی ہو جھوٹ بولے یہ دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اور مومن کے اندر بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے اندر ہر خصلت کی گنجائش ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہوں، ہر خصلت کی گنجائش ہے مومن کے اندر، الا الخیانہ والکذب، سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ مومن کمزور ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن ڈرپوش ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، بہت ساری کمیاں مومن کے اندر پائی جا سکتی ہیں، لیکن دو خصلت اس کے اندر نہیں ہوگی مومن کے اندر، خیانت اور جھوٹ۔ مومن ہو جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا، مومن ہو خیانت کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جس طرح ہمیں محسوس ہوتا ہے خوشبو لگانے کے بعد، عطر لگانے کے بعد کہ بھائی جو ہے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور جب گلی میں گھومتے ہیں ہم لوگ اپنے یہاں تالاب کے سامنے سے گزرتے ہیں تو الگ خوشبو آتی ہے تالاب کے سامنے سے، محسوس ہوتا ہے، ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کا تالاب دیکھ لیجیے کتنا خوشبودار تالاب آپ کا ہے، کتنا صاف ستھرا تالاب آپ کا ہے۔ میڈیا والے کیچ کر کے لے جا رہے ہیں، آپ نے تالاب
دکھانے کے لیے مسلمانوں کا یہ محلہ ہے، جن کو کہا گیا پاکیہ آدھا ایمان ہے، ہمیں کو کہا گیا ہے الطہور نصف الایمان، پاکیہ آدھا ایمان ہے، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ گندگی کا یاد ہے ہمارے یہاں کہ غیر مذاق اڑائیں، گندہ ہم ہی کرتے ہیں، کوئی دوسرا بھی گندہ کرتا ہے، گھر سے کھڑکی سے نچا نچا کے کوڑا پھینکتے ہیں، پورے اسٹائل کے ساتھ پھینکتے ہیں، نچا نچا کے مارتے ہیں یوں کر کے۔ بیمار کون پڑے گا؟ زکر اسٹریٹ کو بیمار پڑیں گے، کلکتہ والے بیمار پڑیں گے، ہم اور آپ بیمار پڑیں گے، پیسہ ہمارا آپ کا خرچ ہوگا۔ یہ سب بیماری کی جڑ ہے، یہ سب بیماری کی جڑ ہے گندگی۔ پھر علاج بھی کرائیں گے ہم جا کر کے، صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں، کوئی طاقت ہمیں سدھار نہیں سکتی، کوئی حکومت ہمیں سدھار نہیں سکتی، کوئی قانون ہمیں سدھار نہیں سکتا۔ جس روش پر ہم چل رہے ہیں، کوئی مائی کا علاج پیدا نہیں، کوئی تقریر کرنے والا پیدا نہیں، ہمیں سدھار کے دکھا دے۔ طے کر لیا ہم نے، فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں سدھرنا نہیں ہے۔ یہ زندگی ہم جی رہے ہیں، یہ زندگی ہم جی رہے ہیں، اپنے ایمان کا نقشہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جب پارک میں کام ہو رہا تھا، بہت خوبصورت بنا دیا گیا، اتنا خوبصورت، طبیعت خوش ہو کے دیکھ کر کے۔ تو ہم نے کہا تالا کیوں مارا ہوا ہے اس میں؟ کہہ لیں تھوڑا سا کام بچا ہے اس میں، ابھی اس نے تالا مار کے رکھے۔ ہم نے کہا جس دن وہ کام مکمل ہو جائے گا، تالا کھولے گا، پھر سے وہیں اسی جگہ پہ آ جائے گا۔ اور آنکھوں دیکھتے دیکھتے پھر وہیں پہ آ گیا۔ حکومت پیسہ پاس کرتی ہے، روپیہ آتا ہے آپ کے پارک کے لیے، تالاب کے لیے، بناتے ہیں لوگ، لیکن مہینہ دو مہینے میں پھر وہ اسی طرح کباہ ہو جاتا ہے۔ آپ تالاب دیکھ لیجیے اپنا سامنے کا، دیکھ لیجیے سامنے مسجد ہے، نماز پڑھتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے۔ ہم آپ گندہ کرتے، کوئی دوسرا گندہ کرنے نہیں آتا کہیں سے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کو کہا گیا الطہور نصف الایمان، پاکیہ آدھا ایمان ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ تو جس طرح ہمیں خوشبو اور بدبو کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح جو اعمال ہوتے ہیں تو فرشتوں کو خوشبو اور بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کی بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کہو جس میں تم کو سچا سمجھ رہا ہو، تم اس کو جھوٹ بول رہے ہو۔ بڑی خیانت ہے یہ کہ ہم اپنے بھائی سے ایسی بات کر رہے ہیں، وہ ہم کو سچا سمجھ رہا ہے، ہم اسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آپ نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی بات لوگوں سے بتاتا پھرے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو دوسروں کو بتاتا رہے۔ بہت سے لوگ میڈیا کی طرح ہوتے ہیں، کوئی بات ہو گئی کبھی تحقیق نہیں کریں گے، بس لوگوں میں جا پھیلا دیں گے اس کو۔ میڈیا والے مزاج ان کا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے ایسا شخص، ایسے شخص سے بچا جائے جو ہر ایک کی برائی آ کے ہم سے بیان کرے، جو ہر ایک کی خرابی آ کے ہم سے بیان کرے، بچا جائے ایسے شخص سے۔ یاد رکھیے وہ آپ کی برائی بھی دوسروں سے جا کے کرتا ہوگا۔ ہم کو دوسروں کی برائی سننے میں تو مزہ آ رہا کہ فلاں کے دوسروں کی برائی ہم سے کرتا ہے، یاد رکھیے آپ کی برائی کو دوسروں سے جا کے کرتا ہے۔ ہم خوش نہ ہو اس بات سے کہ فلاں ہم سے آگے فلاں پورے محلے کی شکایت کرتا ہے، وہی شخص ہماری شکایت پورے محلے والوں جا کے کرتا ہے۔ مزاج اس کا یہ، وہ تو چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی شوشہ مل جائے، کوئی نکتہ مل جائے، کوئی بات مل جائے کسی کی، ہم اس کو ہوا دیں، اس کو پھیلائیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، ہر سنی سنائی بات دوسروں سے بیان کرے۔ چوتھی چیز کیا؟ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی ایمان کے ساتھ گنجائش نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ حدیث میں پڑھ دے رہا ہوں، اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو ایمان کے منافی، جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن،
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن ولا يقل أحدكم حين يقل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. وفي رواية ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آدمی زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. زنا جو ہوتا ہے اس وقت ایمان اس کے پاس نہیں رہتا ہے. ایمان کے حالت میں کوئی زنا نہیں کرتا. جب وہ اس عمل سے فارغ ہو جاتا تو اس سے ایمان واپس آ جاتا اس کے پاس. لیکن حالت ایمان میں کوئی زنا نہیں کرتا ہے. لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن. نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرنے والا اس حال میں کوئی مومن ہو. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. کوئی چور چوری نہیں کرتا ایمان کی حالت میں. جب وہ چوری کر رہا ہوتا اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے. ایمان کے ساتھ چوری نہیں ہوتی ہے. ایمان بھی ہو آدمی چور بھی ہو. وہ بجلی چوری کرتا ہو, وہ لوگوں کے سامان چوری کر لیتا ہو, ایمان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. ایمان چوری کے ساتھ نہیں ہو سکتے. جس وقت چور چوری کرتا اس وقت اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا. مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں, سامان غائب ہو جاتا ہے. ہم لوگ ہی پڑھے, ہم لوگ بھی سامان چوری ہو جاتا تھا. کسی نے شکایت کی مودودی صاحب مدرسے کے بچے چور ہو گئے ہیں. مدرسے کے بچے چور ہو گئے ہیں. فرمایا طالب علم چور نہیں ہوتا, چور طالب علم بن گئے ہیں. فرمایا طالب علم چور نہیں ہوتا ہے, چور طالب علم بن گیا ہے. ایمان والا چور نہیں ہو سکتا ہے. چور نے ایمان والا لباس پہن رکھا ہے, اوپر سے ٹوپی داڑھی اور جب جبہ قبہ مست آدمی دیکھے وہ نا ایمان والا ہے, اندر سے چور ہے. وہ چور نے اسلامی لباس پہن رکھا ہے, ورنہ ایمان والا چور نہیں ہوتا ہے. لباس ایمان والا ہے, کام چوری والا ہو رہا. پوری تفصیل آپ جانتے ہیں, آپ کے محلے میں کیا کیا ہوتا ہے, آپ تو دیکھتے ہیں کیا کیا چوری ہوتا ہے یہاں پر. تو چوری اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے. جس وقت وہ چوری کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرْ حِينَ يَشْرَبُهُ مُؤْمِنٌ. شراب پینے والا جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان والا نہیں ہوتا. ایمان کی حالت میں کوئی شراب نہیں پیتا ہے. شرابی جس وقت شراب پیتا اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا. وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً. کوئی آدمی لوٹ کھسوٹ کرتا ہے, چھینتا ہے دوسروں کا سامان, ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے چھینتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے چھینتا ہے لوگوں کا سامان کہ لوگوں کی نگاہوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. جس وقت وہ چھین رہا ہوتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا. شاید نے کہا ہے تھکے ہوئے اسی دستے طلب سے مانگتے ہیں. تھکے ہوئے اسی دستے طلب سے مانگتے ہیں. جو رب سے مانگتے نہیں وہ سب سے مانگتے ہیں. اور وہ بھیک مانگتا ہے امیروں کے لہجے میں. وہ بھیک مانگتا ہے امیروں کے لہجے میں. ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے مانگتے ہیں. یعنی چھینتا ہے دوسروں کا سامان وہ, اور رنگ بازی کے ساتھ چھینتا ہے, گنڈا گردی کے ساتھ چھینتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس وقت مومن نہیں ہوتا وہ. آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَقُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَقُلُّ مُؤْمِنٌ. تم میں سے کوئی خیانت کر رہا ہو تو خیانت کرتے ہو تو مومن نہیں رہتا. خیانت کی ایمان کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں ہے. ایمان والا ہوگا تو خیانت نہیں کرے. خیانت کرنا یہ منافق کی پہچان ہے. جب اس کو امانت سپرد کی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے, یہ منافق کی پہچان ہے. ایمان والا خیانت نہیں کرتا. اور اگر کوئی خیانت کرتا ہے
وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا خیانت کی چیز قیامت کے دن حاضر کی جائے گی لاکے کہ اس نے فلاں چیز خیانت سے رکھ لیا تھا، قیامت کے دو سامان لائق رکھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قتل ناحق لا یقتلہ حین یقتل وہو مؤمن، یعنی کوئی قتل کرنے والا قتل نہیں کرتا جس وقت قتل کر رہا ہو مومن ہو، ایمان کی حالت میں کوئی کسی قتل نہیں کرتا، جس وقت یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، حالت ایمان میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، اللہ کے رسول ہے مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتال کرنا کفر ہے۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کے لڑے تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جو مارا وہ بھی جہنمی، جو مارا وہ بھی جہنمی، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اذا التقى المسلمان بسیفہما، دو مسلمانوں میں دشمنی ہے اور دونوں ٹکرا رہے تلوار لے کے آپس میں، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کیوں اللہ کے رسول مقتول کیسے جہنمی ہے؟ فرمایا اس کو بھی قتل کی نیت تھی، اس کی بھی نیت قتل کی تھی، اتفاق کی بات وہ مر گیا، مارنے کی نیت اس کی بھی تھی، کوئی ایک تو مرے گا، کوئی قاتل ہوگا کوئی مقتول ہوگا، لیکن نیت اس کی بھی قتل کرنے کی تھی، اللہ کہ اللہ نے اس کو مقتول کر دیا، لیکن قتل کی نیت اس کی تھی، اس لیے نیت کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بہت غور کرنے والی بات ہے یہ حدیث، بہت غور کرنے والی ہے۔ فالقاتل والمقتول، اگر دو گروہ میں دو شخصوں میں پہلے سے دشمنی چل رہی ہے، پہلے سے دشمنی ہے، دونوں ایک دوسرے کو فراق میں ہے مارنے کے کہ وہ موقع پا جائے وہ مار دے گا، وہ موقع پا جائے وہ مار دے گا، ان میں سے اگر چاہے قاتل ہو یا مقتول دونوں جہنمی ہے۔ موقع دونوں کو تلاش کر رہے تھے، ایک کو موقع مل گیا دوسرے کو نہیں مل پایا، اس کو موقع ملتا تو بھی نہیں چھوڑتا سامنے والے کو، اس لیے دونوں جہنمی ہیں۔ اور قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ناحق کسی ایک کو قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی زندگی بخش دی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ ایک انسان کے قتل کو اسلام کہتا ہے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس حدیث میں 6 باتیں ہیں، 6 باتیں جو ایمان کے منافی، میں نے 10 باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن کے کرنے سے ایمان ہمارا کمزور ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔